غزوہ خیبر اور اس کے اسباب۔ محرم الحرام کے مہینے میں غزوہ خیبر کا معرکہ ہوا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ خیبر عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ یہاں کے یہودی بڑے دولت مند، مالدار اور جنگوں کے ماہر تھے۔ انہوں نے یہاں بہت سے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے، جن میں سے 8 قلعے بڑے مشہور ہیں۔ ان 8 قلعوں کے مجموعے کو خیبر کہا جاتا ہے۔ جنگ خندق میں جن کافروں نے مدینہ شریف پر حملہ کیا تھا، ان میں خیبر کے یہودی سب سے آگے تھے۔ یہی اس جنگ کو بھڑکانے والے اور اس جنگ کی بنیاد رکھنے والے تھے۔ انہوں نے ہی مکے کے کافروں کو مدینہ شریف پر چڑھائی کرنے پر ابھارا تھا اور ان کی مالی امداد کی تھی۔ غزوہ خندق میں ہونے والی رسوائی نے انہیں مزید غم و غصے میں مبتلا کر دیا۔ انہوں نے دوسرے قبائل کو ساتھ ملا کر پھر سے مدینہ شریف پر حملے کی سازشیں شروع کر دی۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کی سازشوں کا علم ہوا تو 1600 صحابہ کرام علیہم رضوان کے لشکر کے ساتھ خیبر روانہ ہوئے۔ رات کے وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی حدود میں داخل ہوئے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ رات کے وقت کسی بھی قوم پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ نماز فجر کے بعد شہر میں داخل ہوئے۔ یہودیوں نے قلعوں میں رہ کر جنگ لڑنے کا منصوبہ بنایا۔ آہستہ آہستہ تمام قلعے فتح ہو گئے۔ خیبر کا سب سے بڑا اور مضبوط قلعہ کموس تھا، جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح فرمایا۔ خیبر میں ہونے والے معرکوں میں 93 یہودی قتل ہوئے، جبکہ 15 صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہوئے۔ فتح کے بعد یہودیوں نے درخواست کی کہ انہیں خیبر سے نہ نکالا جائے اور زمین بھی ان کے قبضے میں رہنے دی جائے۔ یہاں کے پیداوار کا آدھا حصہ ان سے لے لیا جائے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرمائی۔ جب غلہ تیار ہو گیا تو حضرت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی تقسیم کے لیے بھیجا۔ انہوں نے غلے کو 2 حصوں میں برابر تقسیم کیا اور یہودیوں سے کہا، جو حصہ چاہو لے لو۔ اس تقسیم پر وہ حیران ہو کر کہنے لگے، زمین و آسمان اسی عدل کی وجہ سے قائم ہے۔ خیبر کی فتح کے بعد دیگر کئی علاقے بھی فتح ہوئے۔ بعض مقامات پر جنگ ہوئی اور بعض علاقے بغیر جنگوں کے فتح ہوئے۔